السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 3۔ بلاج کہاں ہے؟ شام کے 6 بجے جب حویلی واپس آئے تو انہیں حویلی میں بلاج نظر نہیں آیا۔ بہرام باہر ہی صحن میں تھا، شاید کسی کو کال کر رہا تھا۔ بھائی کو شاید ڈیرے پر کوئی کام تھا، انہوں نے کہا تھا شاید شام تک آ جائیں گے۔ سائیں، اس دفعہ فصل کا دام کوئی خاص نہیں ملا ہمیں۔ ہم لوگ کارپوریشن آفس گئے تھے، ان کا کہنا تھا ہمارا فصل اتنا اچھا نہیں تھا۔ ہم بہت امید سے آیا آپ کے پاس۔ وہاں قریب 10 سے 15 کسان موجود تھے جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تھی۔ آپ لوگ سکون سے گھر جائیں، میں خود صبح آفس جا کر بات کرتا ہوں۔ جبل، تم ان سب کے نام اور فصل کی معلومات لے لو، صبح ہمیں نکلنا ہے شہر کے لیے۔ جو حکم سائیں۔ سائیں، داجی کی کال ہے۔ جبل نے اپنے موبائل کی سکرین دیکھی۔ سنو۔ جی داجی، بلاج کدھر ہے؟ داجی، سائیں ڈیرے پر ہیں، کچھ کسان کے ساتھ کارپوریشن آفس میں زیادتی کی گئی ہے، وہ سب سائیں کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کال بند کر دی۔ جبل کو اندازہ ہو چکا تھا بلاج کا نمبر بند ہے، اسی لیے کال اسے کی گئی ہے۔ شکریہ سائیں، ہم چلتے ہیں، وہ لوگ کہہ کر چلے گئے۔ کیا کہہ رہے تھے داجی؟ سائیں آپ کا پوچھ رہے تھے۔ مجھے حویلی جانا ہے، داجی کے ساتھ کسی شادی میں جانا تھا۔ تم مجھے حویلی چھوڑ کر اپنے گھر چلے جانا، یا ایسا کرو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو داجی اور بہرام کو شادی میں لے جانا، مجھے گھر جا کر کچھ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ دونوں حویلی کی طرف نکل آئے۔ داجی، کھانا لگا دیا ہے، کھانا کھا لیں۔ ہم آتے ہیں، بلاج کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی آ رہے ہیں، میری ابھی بات ہوئی ہے، ان کو بس 5 منٹ مزید لگیں گے۔ 5 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ آپ بھابھی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لڑکی تمہاری بھابھی نہیں ہے، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ بھائی کی آنکھوں میں زرنور کے لیے عشق دیوانگی نہیں نظر آتی، بھائی اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بات تو اصولاً ہمیں تم سے کرنی چاہیے بہرام، کیونکہ زرنور کو وہاں پنچایت میں لے کر آنے والے تم ہو۔ کیا ضرورت تھی اس لڑکی کو بلاج کے سامنے لے کر آنے کی؟ اب کی بار ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا بھائی کے نکاح کا، ہمیں صرف اتنا پتہ تھا بھائی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بات مجھے جبل سے پتہ چلی تھی۔ میرے ایک دوست کی مدد سے مجھے صرف 1 ماہ لگا اسے تلاشنے میں۔ مجھے پتہ چلا تھا، میں نے ہی اسے اپنے گاؤں میں گھر لینے پر مجبور کیا تاکہ بلاج بھائی سے اس کا سامنا ہو جائے، اور میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا وہ لڑکی میرے بھائی کی دنیا ہے، میں دنیا تہس نہس کر کے اسے ڈھونڈ لیتا، بھائی کو 10 سال گھٹ گھٹ کر گزارنے نہ دیتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہاں رہے گی؟ جب وہ جائے گی بلاج کو پھر ویران کر جائے گی۔ ایسا اب نہیں ہوگا داجی، بھائی کی دسترس سے وہ نہیں جائے گی، اور آپ بھی بھائی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟
آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہماری طرح اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ داجی کے حلق میں گلٹی ابھری۔ ضلع کو کیا ہوا؟ پھپھو کے انتقال کو 9 سال گزر گئے ہیں۔ پھپھو اور ماموں دونوں ہی 9 سال پہلے دنیا سے فانی ہو گئے تھے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بھابھی نے بے رنگ زندگی گزاری ہے۔ 9 سال ماں باپ کو بغیر۔ ہمارے پاس تو بابا کے بعد آپ تھے مگر وہ اکیلی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضلع مجھے کرنے کے نہیں جا سکتی۔ کتنے پیار سے پالا تھا اسے میں نے۔ داجی سنبھالے خود کو۔ مرنے کے بعد انسان کی قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے اس بات کو تسلیم کر لیں، اور اگر آپ نے ایسا سوچا تو سب سے پہلے میرا سامنا کریں گے آپ۔ وہ دبے دبے لفظوں میں دھمکی دے رہا تھا۔ میں بھی اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھائی سے کوئی سوال نہ کریں، اسے خود سے سب دیکھنے دیں۔ بلاج اندر داخل ہوا تو داجی اور بہرام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ عموماً بہرام صاحب سب کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ خیریت ہے سب؟ تم داجی کے ساتھ؟ ہاں، میں نے سوچا آپ کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھا کے داجی کا لاڈلا بن جاؤں۔ اچھا کام کیا ہے پہلی دفعہ۔ داجی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بہرام جائے گا آپ کے ساتھ۔ جنید انتظار کر رہا ہے، وہ واپس چھوڑ کر بھی جائے گا۔ اب کہاں جانا ہے؟ سارا دن میں بہت ذلیل ہوا ہوں آج۔ شادی میں جانا ہے کچھ دیر کے لیے۔ بہت عزت سے بلایا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کر لو، میں بہرام کے ساتھ جاتا ہوں۔ بہرام تم تیار ہو کر آ جاؤ، اور ہاں، شلوار قمیض میں آنا، یہ اپنا فیشن چھوڑ دو۔ آپ کے اندر کا بزرگ کب ختم ہوگا؟ انہوں نے گہری آہیں بھری اور نکل گیا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ بلاج داجی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ زرنور اور اس کے بھائی کو بھی بلا لاؤ بہارے۔ بلاج نے اس انداز پر انہیں دیکھا جہاں تاثرات بالکل نارمل تھے۔ جی داجی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ جب ہم دوسروں کو وقت دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ بھابھی سائیں، آپ کو اور آپ کے بھائی کو کھانے کی ٹیبل پر بلایا ہے۔ زرنور چھت پر ٹہل رہی تھی۔ بہارے کی آواز پر وہ خاموشی سے نیچے آ گئی تھی۔ حاتم کو بلا کر ٹیبل کے پاس آ کر رکی۔ کھانا کھا لو تم، مجھے بھوک نہیں ہے، اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ وہ پلٹنے لگی۔ بلاج نے کلائی سے پکڑا۔ بیٹھو کھانا کھاؤ، کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں، کمزور ہو جاؤ گی۔ پھر مجھ سے مقابلہ کیسے کرو گی؟ میں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ ہم آپ سے اتنا دور جانا چاہتا ہیں جہاں آپ کا نام بھی سنائی نہ دے۔ نور، داجی نے اس عرصے میں اسے پہلے والے نام سے پکارا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، زندگی بہت لمبی ہے، ہم چاہتے ہیں تم اسی حویلی میں رہو۔ داجی کی بات سے زرمینہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ ہمیں آپ کے پوتے سے طلاق چاہیے۔ کچھ دیر پہلے آپ ہمیں کسی کی ونی میں دینا چاہتے تھے، آپ کا کیا بھروسہ کل کو پھر؟ زرنور بلاج کی برداشت سے باہر تھا۔ اب کیوں، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ غصے سے دیکھتی اوپر چلی گئی۔ بہارے، کھانا کمرے میں لے آنا اور تم آرام سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ بلاج بھائی اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہارے، کھانا یہاں رکھ دو۔ اس کے حکم کے مطابق اس نے کھانا رکھا اور چلی گئی۔ کھانا کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی زرنور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی ملکہ تھی یہ لڑکی۔ زرنور، تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ابھی بھی چپ تھی۔ بلاج نے اپنی شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور اس کے پاس آ کر رکا۔ کیا ہوا؟ کوئی ٹینشن ہے؟ لہجہ بالکل دھیما تھا۔ ہمیں یہاں سے جانے دو، میں مر جاؤں گی یہاں۔
وہ دھیمی آواز میں بولی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنا عرصہ تمہیں ڈھونڈا ہے، اب کیسے جانے دوں؟ اگر تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ تو مر جائیں۔ اب کی بار وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ مر جاتا ہوں، تم خود مار دو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ تمہیں میں قاتل لگتا ہوں نا؟ دور ہٹیں، مجھ سے نفرت ہے مجھے آپ کی قربت سے۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھے چیخی۔ کھانا نہیں کھانا مجھے۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ بلاج نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ بلاج کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کیوں مجبور کرتی ہو مجھے سختی کرنے پر؟ مجھے چھوڑو۔ بلاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اس کی اس حرکت سے مچلی تھی، اس کے سینے پر وار کرتی اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت اتنی نرم نہیں تھی کہ وہ خود کو نکال سکتی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کھانا کھا رہی ہو یا پھر دوبارہ؟ میں کھا لوں گی، پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا کھا کر وہ سائڈ ٹیبل سے مائیگرین کی میڈیسن لے لینا اور سو جانا۔ مجھے تھوڑا کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بھائی، آپ داجی سے بات کریں، میں زیادہ دیر وہاں نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں ان سب میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر میں جا رہا ہوں تو آپ کی وجہ سے۔ جی بالکل، یہ آپ کا احسان ہے۔ جبل، تم انہیں چھوڑ کر گھر چلے جانا اور صبح وقت پر آ جانا۔ ہمیں پھر کارپوریشن آفس کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سائیں۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تم بھی اچھی لگ رہی ہو عطرت، مگر تم نے مہندی کیوں نہیں لگوائی؟ تم جانتی ہو نا شہباز چچا کو؟ جانتی ہوں، مگر کب تک ایسے رہو گی تم؟ تمہارے چچا کا بیٹا اب مر چکا ہے، کب تک تم اس کے نام پر بیٹھو گی؟ اب بہت ہو گیا، اپنی زندگی جینا سیکھو۔ تم جانتی ہو ابا سائیں کے مرنے کے بعد ہمیں چچا سائیں نے رکھا تھا۔ مورے بھی ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مجھے تو تمہاری مورے پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ کیا یہ باتیں بعد میں نہیں ہو سکتی؟ عطرت کو اس وقت اپنا مواد خراب نہیں کرنا تھا۔ چلو اسے لے کر باہر آ جاؤ، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ عطرت نے ہمنا کا دوپٹہ درست کیا اور اسے باہر لے کر آ گئی۔ اس کے ہمراہ اور بھی دوستیں تھیں۔ اس کو لا کر سامنے صوفے پر بٹھایا۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حاکم سائیں آ گئے ہیں، تم ایسا کرو، تھوڑا سائڈ پر کر دو بچیوں کو۔ میں نے سنا ہے سائیں کے ساتھ ان کا پوتا بھی آیا ہے، بہرام سائیں۔ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ سنا ہے بہت ہینڈسم ہے وہ۔ وہ ابھی بات کا سائڈ پر کر دو بچیوں کو۔ میں نے سنا ہے سائیں کے ساتھ ان کا پوتا بھی آیا ہے، بہرام سائیں۔ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ سنا ہے بہت ہینڈسم ہے وہ۔ وہ ابھی بات کر رہے تھے کہ داجی کے ہمراہ بہرام بھی اندر داخل ہوا۔ سر جھکا کر سب کو سلام کیا۔ وہاں ہر ایک کی نظر بار بار اس پر جا رہی تھی۔
بلا کا خوبصورت مرد، آج وہ بلیک شلوار قمیض میں قیامت کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ڈارک براؤن شال کندھے پر تھی، کف کو فولڈ کر رکھا تھا، بازو کا رنگ سفید اور گہرے کالے بال اس کے ہاتھوں کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ دائیں ہاتھ میں سرخ پتھر کی انگوٹھی۔ خدا تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین۔ یہ کچھ شگن ہے جو تمہارے کام آئے گا۔ داجی نے ایک لفافہ ہمنا کی جھولی میں رکھا اور سر پر پیار دیا۔ بہرام کے موبائل رنگ بار بار بج رہی تھی۔ داجی ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ باہر نکل آیا۔